وفاقی حکومت کا سیاسی افراتفری پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ 9 مئی فسادات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے بیرون ملک جانے پر پابندی کئی رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی عمر ایوب فواد چوہدری شبلی فراز شامل علی امین گنڈاپور شہریار آفریدی عثمان ڈار شینی مزاری زرتاج گل شامل مسرت چیمہ کمل شوزب شیخ رشید طاہر صادق شیخ راشد راجہ بشارت اور واسق قیوم پر پابندی۔ پارلیمان میں پی ٹی آئی کی جارحیت روکنے کا فیصلہ، ریاست اور اداروں کے خلاف بدزبانی ڈائز کے گھراؤ اور ہلڑ بازی پر رکنیت معطل ہو گئی۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان پر لانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو خط لکھیں گے، اپنی رولنگ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کریں گے۔ سیدال خان کہتے ہیں ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ مسلسل خلاف ورزی پر رکنیت طویل مدت کے لیے بھی معطل ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مئی کی جنگ نے نواز شریف کی یاد کراچی سے لے کر پشاور تک ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کے دل میں جگہ بنائی کہ واقعی نواز شریف وہ پاکستان کا عظیم قائد ہے کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو مئی میں جنگ کے حالات مختلف ہوتے۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں آئندہ انتخابات میں تاریخی نتائج آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، کہا نواز شریف کی تعمیری سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا۔ ماس ٹرانزٹ منصوبے سے گوجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ منصوبہ طلباء، مریضوں، مزدوروں اور عام شہریوں کے سفر کو آسان بنائے گا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی منصوبے کا اجرا ہوگا۔ کوئی چاہے بھی تو مریم نواز کی خدمات کو چھپا نہیں سکتا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ ایک پچھلا چیف منسٹر، اس نے اپنی ساری توجہ پنجاب کے اوپر حملہ آور ہونے پر مرکوز رکھی تھی۔ پوری صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا، اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ فتنے کی حکومت نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا۔ ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کا نہیں، عوام کی خدمت کا مینڈیٹ ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، بولی خیبر پختونخوا کے عوام نے جھوٹ کی سیاست کو چھوڑ کر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ کے پی کا موجودہ وزیر اعلیٰ بھی سابق کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ پنجاب میں کھربوں کے پروجیکٹ ہوئے، ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی۔ سی سی ڈی کی وجہ سے جرائم میں کمی آئی، سفارشی کلچر ختم کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے، برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں معاملہ اٹھایا تھا۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے متعلق دستاویزات بھی دی تھیں۔ محسن نقوی دورہ برطانیہ میں پی ایس ایل کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کے مقدمات، احمد نورانی، جمیل فاروقی اور سیماپیا طاہر کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے صحافیوں احمد نورانی، جمیل فاروقی اور پی ٹی آئی رہنما سیماپیا طاہر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اشتہاری ملزموں کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کرنے کا حکم۔ تینوں ملزم کئی بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئے۔ مقدمے کا چلان بھی عدالت میں جمع کرایا جا چکا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 14 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی،
ڈیرا بگٹی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی سپانسرڈ 5 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک۔ ٹانک میں 7 اور لکی مروت میں 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ اسلحے اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ڈیرا بگٹی میں وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیا۔ مسلح افراد نے پاکستان کا جھنڈا تھام کر ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ کمانڈر نور چاکرانی اور ساتھیوں نے اسلحہ میر آفتاب احمد بگٹی کے حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قومی دھارے میں شمولیت پر مبارکباد۔ کہا جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ بائنینس سینئر لیڈرشپ کا پاکستان کا دورہ۔ حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ بائنینس کی سینئر لیڈرشپ بشمول گلوبل سی ای او رچرڈ ٹینگ نے ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور اپنے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ بات ہے کہ 18 سال بعد کراچی اس نیشنل گیمز کا میزبانی کر رہی ہے۔ آپ ہمارا فیوچر اولمپک ونرز ہو اور ہم یاد کریں گے کہ اس کا آغاز سندھ کا یہ 35th نیشنل گیمز سے شروع ہوا تھا۔ پاکستان کے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ نیشنل گیمز کے تمام شرکاء کو کراچی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے نوجوان ہر میدان میں سب سے آگے ہیں۔ امید ہے پورے ملک سے آنے والے نوجوان قومی کھیلوں میں بھرپور مقابلہ کریں گے۔ جو یہاں موجود ہیں کل وہ پاکستان کے لیے اولمپکس ونر بنیں گے۔ پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کی خوبصورتی جھلک رہی ہے۔ نیشنل گیمز کی میزبانی سندھ کی حکومت اور تمام لوگوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ بولے نیشنل گیمز تمام صوبوں کے اتحاد کی نمائندگی کرتی ہے۔ نیشنل گیمز کو ایک یادگار لمحے میں بدل دیں گے۔ کراچی کے 24 مقامات پر 32 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ 35ویں نیشنل گیمز کا سج گیا میدان۔ کراچی 18 سال بعد قومی کھیلوں کا میزبان۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں نیشنل گیمز کا افتتاح۔ کھیلوں میں شریک دستوں کا مارچ پاسٹ، گلوکاروں کی بھی شاندار پرفارمنس۔ قومی ہیرو ارشد ندیم سمیت 11,000 کھلاڑی اور 30,000 سے زائد طلبہ شریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مہمان خصوصی تھے۔ گورنر کامران ٹیسوری کی بھی شرکت۔ نئی ترامیم بھی آ رہی ہیں، یہ بھی کیا اثر آئی ہیں یا کوئی خبر اس حوالے سے دیتے جائیں کہ حکومت اب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کے مفاد میں پارلیمان جو ہے وہ نئی ترامیم لا رہا ہے اور نئی ترامیم میں کچھ نئے منظرنامہ ہوگا؟ نہیں دیکھیے، ابھی کوئی اس پہ فارمل ڈسکشن نہیں شروع ہوئی۔ اچھا، اور ایک ڈیبیٹ ضرور ہے جو وقتاً فوقتاً ہم سنتے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پہ، مگر آفیشلی اس پہ کوئی ابھی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی مسودہ نہیں ہے، کوئی شکیں نہیں ہیں، کوئی پروپوزل نہیں ہے۔ جب ہوگا تو بالکل آپ کو بتائیں گے، مگر فی الحال ابھی اس پہ کوئی مشاورت یا کوئی بات چیت شروع نہیں ہوئی فارملی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق زیر گردش خبروں کی تردید کر دی۔ عطاء اللہ تارڑ کی ایک نیوز کے پروگرام جواب دو فروخ ورائش میں گفتگو کہتے ہیں آئین میں مزید ترمیم کے معاملے پر اب تک نہ کوئی باضابطہ مشاورت ہوئی ہے، نہ ہی کوئی سرکاری تجویز موجود ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ہے محتاط زبان استعمال کی ہے۔ میں جو ہے مجھے لبرٹی ہے کہ میں ان کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں۔ اور پھر جو ہے غیر سیاسی خاتون ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کی ہمشیرہ، انہوں نے جب گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ جو ہے، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سیاست ضرور کریں مگر ملک دشمن بیانیہ اختیار نہ کریں۔ کوئی محب وطن دشمن ملک کے میڈیا پر پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کی بیرون اور اندرون ملک قیادت ایک ہی زبان استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا شہداء کی قربانیوں کا اعتراف نہ کرنا افسوسناک ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے، مذموم مقاصد کے لیے بھارتی میڈیا کا استعمال قابل مذمت ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی قیادت بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں متنازع بیانات دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ قیدی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اخلاق سے گری باتیں شیئر کی گئی۔ پنجاب میں ونڈش کی خلاف ورزی اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ونڈش اور اوقات کار کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ شادیوں اور تقریبات میں بلند آواز میوزک پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ قوالی نائٹ اور دیگر تقریبات میں لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی کی جائے گی۔ گاڑی کی ٹکر سے 2 طالبات کی موت، جج کے ملزم بیٹے کو رہائی مل گئی۔ جسٹس محمد آصف کے ملزم بیٹے ابوذر ریکی کی متاثرہ خاندانوں سے صلح ہو گئی۔ ملزم ابوذر ریکی کو 4 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد کی سیشن کورٹ پیش کیا گیا۔ متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ملزم ابوذر کو معاف کر دیا۔ متاثرہ خاندانوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں بیان دیا۔ کہروڑ پکا میں 7 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق، ریحان کو 1 گھنٹے کے بعد ریسکیو آپریشن کے بعد گٹر سے نکالا گیا۔ بچے کو ڈی ایچ کیو لودھراں ریفر کیا گیا، راستے میں دم توڑ گیا۔ بچے کی نماز جنازہ ادا، ڈی پی او، اے سی اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کا بچے کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس، لبنہ ظہیر کو ڈی سی لودھراں کو ہٹانے سے ہٹا دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں۔ پاک بحریہ اور رائل نیوی آف عمان کی 2 طرفہ بحری مشق۔ رائل نیوی آف عمان کے بحری جہاز السرائخ اور الشناس کی کراچی میں 2 طرفہ بحری مشق ثمر الطیب بھی شرکت۔ کراچی آمد پر مہمان جہازوں کا روایتی انداز میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر حکام کی شرکت، پاک بحریہ کے بینڈ نے بھی فن کا مظاہرہ کیا۔ کراچی میں 17ویں سرتیون سنگ کرافٹس نمائش، سندھ کی ہنرمند خواتین کے تیار کردہ دیدائے زیب ملبوسات پیش۔ نمائش کے دوسرے روز گھریلو سجاوٹ کے سامان کے بھی خوب چرچے رہے۔ خواتین کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے کے لیے آئی اور خوبصورت اشیاء کو خوب سراہا۔ خزاں کی رت میں بہار کے رنگ، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سجائی گئی موسم خزاں کے پھولوں کی محفل۔ سی ڈی اے کی جانب سے گل داؤدی کی سالانہ 3 روزہ نمائش کا انعقاد۔ نمائش نے شہر کو رنگوں، خوشبوؤں اور دلکشی میں لپیٹ لیا۔ ہزاروں اقسام کے دیدہ سیب پھولوں نے موسم خزاں کو بھی بدل دیا۔